بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج ٹی وی۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اور دن کے پروگرام سے مختلف ہے۔ آج ہم نے ایک نئی نشست رکھی ہے جو کہ سوچا کہ ناظرین کو کیوں نہ ملک کے مسائل پر اور جو موجودہ صورتحال پر اپنے ناظرین کو کچھ آگاہی دے دیں، اور جو موجودہ ملک کے مسائل ہیں یہ ہم اس نہج پر کیسے پہنچیں اور اس اندھیرے سے ہم کیسے نکلیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صحافی اور تجزیہ کار عمیر خان۔ عمیر خان، آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم۔ عمیر خان، یہ بتائیے گا، ہم اس اندھیرے میں، مطلب جہاں تک میں سوچ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے، ہم مکمل اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور تقریباً اندھیرے میں جا چکے ہیں۔ کیسے نکلیں گے ہم اس مسائل سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نکل پائیں گے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے، جب بھی ہم پاکستان کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو عام طور پر جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان مسائل سے کیسے نکلے گا۔ لیکن میں اس چیز کو کسی اور طرح سے سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان مسائل میں گرا کیسے، نمبر 1 پہلی جو چیز ہے۔ دوسری چیز، پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو چیز آپ اس کو کر سکتے ہیں یا آپ اس پر کام کر سکتے ہیں وہ ہے پاکستان ان مسائل سے کیسے نکلے گا۔ یہ 3 مختلف چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستان کی جو 75 ایئرز ہسٹری ہے اس میں یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ نمبر 1 جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہمیشہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ ہمیشہ سے نیچے رہی۔ اور تیسری چیز، پاکستان کے اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کی ناکام ترین یا کمزور ترین ان کی کارکردگی ہے، جس پر ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان اٹھتا آیا ہے۔ مطلب آپ کے مطابق جب تک سیاسی استحکام، آزاد عدلیہ اور آپ کی مطلب معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو ملک مسائل سے نہیں نکلے گا۔ جی بالکل بالکل درست سمجھا آپ نے۔ مگر اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ ہم کیسے نکلیں گے، پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی ملک کی، کسی نیشن کی ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کے حدود کیا ہیں، آپ نے کہاں کہاں پر کام کرنا ہے اور آپ وہ کیسے کریں گے۔ پہلی جو چیز ہے، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی بات کریں اور پھر اس کی حل کی طرف جائیں، ہم معیشت کی بات کریں اور پھر اس کی مضبوطی کی طرف جائیں، تو پاکستان میں ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ اس قوم کی، اس سسٹم کی جو پرائرٹیز ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں رہی۔ پہلی چیز آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ جو میں نے آپ کو 3 مسائل کے اوپر بات کی، یہ جو 3 مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کافی مسائل ہیں، لیکن جو بیسک ان 3 مسائل کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، یہ مسائل سب سے پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اب ان مسائل کی حل کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں عمیر خان، آپ نے جیسا بتایا کہ ان مسائل پہ ہم کس طریقے سے حل کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مقامی لوگوں کا ہونا یا پھر آپ کو ایسی حکومت یا ایسی عدلیہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تقریباً مسلسل یعنی کہ ایک چیز کو لے کر چلیں۔ ہم اگر بات کریں ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، حکومت میں اگر کوئی بھی وزیر خزانہ صاحب آتے ہیں
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرایہ پر آتے ہیں، رینٹ پر آتے ہیں، وہ مقامی طور پر پاکستانی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آئی ایم ایف سے امپورٹ ہو کے یہاں پر آ کے وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. تو وہ تو صرف 3 سال یا 5 سال کے لیے وہ یہاں پہ وزارت کرتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں مطلب مشکلات سے نکال لیں گے یا وہ نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نکال لیں گے، یا اس طرح کی جو پالیسی پاکستان میں جو چل رہی ہے اس وقت آگے بھی ایسے ہی چلے گی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نئی حکومت آئے گی تو وہ بھی وہاں سے آئی ایم ایف سے کوئی امپورٹ وزیر کو جو ہے نا لا کے یہاں بٹھا دیں گے، تو مسئلے کا حل تو میرے خیال سے پھر بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کے جو خاص کر آپ نے وزیر خزانہ کی بات کی کہ اسے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہم اگر دیکھیں تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی ایک دور میں امپورٹ ہوتے آئے ہیں، وہ پاکستان کی ہسٹری ہے، وہ تو اب بھی ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے پہلی جو چیز ہے ان مسائل سے نکلنے کے لیے وہ عوام کو ان کا حق دینا ہوگا. جو عوام کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور وہ ووٹ کی طاقت سے جب وہ ووٹ دے کر اپنے طور پر اپنی خواہشات کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق وہ جو نئی حکومت کو ووٹ دے کر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس حوالے سے آزادی دینی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کا اگر میں اس تمام مسائل سے بڑے مسئلے کی بات کروں وہ یہ ہے کہ عوام کو کبھی بھی اس سسٹم نے حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حق استعمال کرے. اور نہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے عوام کی بات کی نا، عوام نے ووٹ دے کے 5 سال کے لیے سو جانا ہوتا ہے. ایک تو بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے، پاکستان کے جو عوام ہے وہ اپنا مطلب اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتے. دیکھیں جی، میں آپ کا سوال آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا. وہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. وہ جو اصل مسئلہ ہے، جس طرح میں نے حکومت اور جو آپ کی ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی جو پرائرٹیز ہیں جس طرح اسی طرح عوام کی پرائرٹیز ہیں. عوام اپنا ووٹ تو دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے اور عوام نے ووٹ دیا تو پاکستان میں عوام نے ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیا اور بار بار دیا جو اقتدار میں آتی رہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اب جب عوام نے سوچا ہے کہ وہ ایک نئے راستے کی طرف چل پڑے ہیں اور وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنا اور عوام کو روکنا یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ نے خاص کر جس چیز کی بات کی کہ عوام سو جاتی ہے، اب یہاں پر عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ کوئی کس پارٹی کا سپورٹر ہے، کوئی کس پارٹی کا سپورٹر ہے. ایک سپورٹر سے ہٹ کر کے بات تو یہ بھی ہے نا کہ ملک مطلب مسائل، مہنگائی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوں کی بھرمار ہے، ٹیکسز کی بھرمار لگا دی ہے، اور یعنی کہ کچھ ملک کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ سراپا احتجاج بھی ہیں عوام، لیکن اس طرح سے اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے جیسے کہ کرنی چاہیے ان کو. اصل میں نا اس چیز کے اوپر میں اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ عوام کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ایک تو عوام اپنے طور پر کوشش نہیں کرتی کیونکہ وہ جو نیشنل کاز ہے، نیشنل جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے پوری قوم کا، اس پر اکٹھی نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں یا وہ لوگ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ایک طویل عرصے سے جب بھی عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آتی ہے، احتجاج کرواتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے طاقت کے زور پر اور مختلف حربے استعمال کر کے. اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو حکومت جو مین آپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا جو طاقت جن کے پاس ہے وہ اس چیز کو اپنے طور پر اور اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں. عوام کو ڈرا دھمکا کر ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں ڈیسیژن میکر اپنی حکومت بنائیں، اپنے لیے مراحت بنائیں. مطلب ان کو عوام کی سوچ ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو اس چیز سے بھی نکلنا ہے نا. ہم نے وہ جو عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ملک کی حکومت کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. ہمارے تو بدقسمتی سے یہاں پہ کچھ حلقوں میں کچھ جگہوں سے ایسے فیصلے آتے ہیں جو کہ وہ ناقابل قبول ہیں، مگر ان سے ہم جان کیسے چھڑائیں گے؟ اصل میں جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں، خاص کر اس جو آپ نے خاص لوگوں کی بات کی، آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کرپٹ ہیں. وہ کرپٹ ایسے ہیں جب وہ ایک اقتدار میں آتا ہے اور ان کو اقتدار دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے، ان مقتدر حلقوں کے سپورٹ کے بغیر کوئی بھی پولیٹیشین پاکستان میں وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتا. جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے اور وہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے،
وہ کرپٹ ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں. تو جب ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا وہ چاہتے ہیں تو کبھی اپوزیشن کو حکومت میں لاتی ہیں اور کبھی حکومت کو گرا کر اپوزیشن میں لے کے آتی ہیں. عمیر خان، ان جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی تو جان چھڑانا پاکستان کی عوام کی ترجیح ہونی چاہیے نا؟ اب ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو گرفت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ ان سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. عمیر خان، کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر باہر آ جاتے ہیں وہ ملک میں استحکام لا سکتے ہیں، یا ملک کا جو موجودہ پہیہ جام ہو چکا ہے ترقی کا یا عوام کے ارد گرد مشکلات جتنی پیدا ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ اپنے ذاتی طور پہ اپنے ذات میں ایک بہت بڑی تحریک کا نام ہے. خاص کر نوجوانوں میں وہ کافی مقبول ہیں، اور نوجوان نہ ہی صرف ان کو فالو کرتے ہیں بلکہ ان کی کول پر وہ نکل بھی آتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کافی بار ثابت ہوا ہے. اور عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں یا انہیں باہر آنے دیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آ جائیں گے باہر میں سے؟ دیکھیں، مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پاکستان کے جو موجودہ جو مسائل ہیں ان سے پاکستان پھر بھی نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاستدانوں کو وہ آزادی نہیں مل جاتی جو کہ ایک سیاستدان کو حاصل ہوتی ہے، تو پاکستان ان مسائل سے کبھی باہر نہیں نکل میرے خیال سے عمران خان تو اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم ان مقتدر حلقوں سے جان چھڑا لیں تاکہ ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں، اور کسی بھی ملک کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے کسی ملکی مسائل میں یا ملکی معاملات میں دخل اندازی کریں. میرے خیال سے عمران خان اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن وہ عمران خان ایک یعنی کہ ون مین شو ہے پوری پارٹی میں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ بھاگنے کی چکر میں اور کچھ لوگ سیٹوں پر قبضے کی چکر میں ہیں. کسی کو نہ عوام کی فکر ہے نہ تو عمران خان کی فکر ہے، وہ صرف اپنے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، میں اگر عمران خان صاحب کی بات کروں تو وہ ان کو اگر میں دیکھوں اور مشاہدہ کروں، آبزرو کروں، تو وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جس طرح انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے حقیقی آزادی کی یا قانون کی حکمرانی یا بالادستی کی، ان کی تحریک کافی اس میں اثر ہوگا اور نوجوان بھی ان کا ساتھ دیں گے. لیکن پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا اور پھر ان مقتدر حلقوں کی مداخلت کو روکنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر پاکستان میں کوئی کرے گا بھی تو وہ صرف عمران خان صاحب ہی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ اگر عمران خان صاحب ان مقتدر اداروں کی مداخلت پاکستان کی سیاست میں ختم نہ کر سکا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک آنے والے ایک طویل عرصے تک کوئی اس طرح کا بندہ آئے گا جو یہ کر سکے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنی رائے اس پروگرام کے حوالے سے لازمی دیجیے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.